بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کیسر و کسرا ایپیسوڈ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ 40۔ آسم نے کہا، میرے دوست تم مجھ سے زیادہ بد نصیب ہو۔ میں نے جوانی کے ایام میں اس احساس کے ساتھ اپنا وطن چھوڑا تھا کہ عرب کی پیاسی ریت کسی نیکی کو جنم نہیں دے سکتی، لیکن تم رحمت کے دریا کی طغیانیاں دیکھنے کے بعد بھی پیاسے ہو۔ تاجر نے کچھ سوچ کر جواب دیا، مکہ میں چند دن قیام کے دوران مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں ایک خواب دیکھ رہا ہوں، لیکن اب میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ میں نے وہاں جو نئی روشنی دیکھی ہے وہ مرتے دم تک میرا توقف کرتی رہے گی، اور شاید ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب میں اپنے سارے تعصبات کے باوجود اس دین کی صداقت پر ایمان لانے پر مجبور ہو جاؤں گا جس نے مجھ سے کہیں زیادہ ضدی انسانوں کی کایا پلٹ دی ہے۔ مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ میں اپنی ضد اور غرور کے معاملے میں یمن کا کوئی قبیلہ قریش کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ میں یہ بھی محسوس کرتا ہوں کہ اہل عرب نے کئی برس جس دین کے راستے میں مزاحمت کی وہ بڑی تیزی کے ساتھ عجم کی وسطوں پر چھا جائے گا۔ آسم مسکرایا، تم اسلام قبول کیے بغیر اسلام کی تبلیغ کر رہے ہو۔ تاجر نے جواب دیا، میں صرف اپنے احساس مروبیت کی ترجمانی کر رہا ہوں، اور اگر آج تم عرب کے کسی یہودی سے بات کرو تو وہ تمہیں مجھ سے کہیں زیادہ مروب نظر آئے گا۔ کچھ دیر بے خیالی کے عالم میں چھت کی طرف دیکھتا رہا۔ بالآخر اس نے کہا، کاش میں وہاں جا سکتا، کاش میں اسے دیکھ سکتا۔ پھر وہ تاجر کی طرف متوجہ ہوا، آپ میرے مہمان ہیں اور جب تک آپ دمشق میں ہیں اس سے اپنا گھر سمجھیے۔ تاجر نے جواب دیا، نہیں، میں کل یروشلم کے راستے میں واپس جا رہا ہوں اور اس وقت میرے ساتھی سرائے میں میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ تھوڑی دیر بعد آسم اسے اپنے دروازے سے باہر رخصت کرتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے افسوس ہے کہ آپ میرے پاس نہیں ٹھہر سکے۔ اب میں آپ کو ایک بار پھر یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں مسلمانوں کا ذکر کرنے میں احتیاط سے کام لیں۔ ایران کو دشمن شکست دینے کے بعد کوئی شامی یا رومی یہ سننا پسند نہیں کرے گا کہ اہل عرب ان کے لیے کسی قسم کا خطرہ ثابت ہو سکتے۔ تاجر نے جواب دیا، میں آپ کی نصیحت پر عمل کروں گا۔ آج مجھ سے جو حماقت ہوئی ہے اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ بازار میں غسانی مسلمانوں کے متعلق اپنی ذاتی معلومات بیان کر رہا تھا اور دو یہودی اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے۔ چونکہ میرے معاملات ان سب سے زیادہ ہیں، معلومات ان سب سے زیادہ تھیں، اس لیے میں خاموش نہ رہ سکا۔ اس واقعے سے چند دن بعد دمشق میں یہ خبر گرم تھی کہ مسلمانوں کے خلاف غسانیوں کے حوصلے بلند رکھنے کے لیے شام کی سرحدی چوکیوں پر رومی سپاہیوں کی تعداد میں اضافہ کیا جا رہا ہے، اور قسطنطنیہ سے ہرکل کی تازہ افواج شام کے ساحل پر اتر رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ بات مشہور ہونے لگی ہے کہ ان قریب غسانی اور رومی فوج عرب پر حملہ کر کے مسلمانوں کو کچل ڈالیں گے۔ آسم کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ اگر اہل شام نے عرب پر یلغار کر دی تو اس کا طرز عمل کیا ہوگا۔ جب وہ اپنے مستقبل کے متعلق سوچتا تو اس کے دل میں بار بار یہ خیال آتا کہ اب شام کے سوا میرا کوئی وطن نہیں ہے، اس لیے اسے ہر اندرونی اور بیرونی خطرے سے محفوظ رہنا چاہیے۔ لیکن جب وہ اپنی ذات سے بالا تر ہو کر اس مسئلے پر غور کرتا تو وہ محسوس کرتا کہ اسلام کے علمبرداروں کی شکست کے ساتھ عرب پھر ایک بار اپنے ماضی کی ظلمتوں کی آغوش میں چھپ جائے گا، اور وہ یہ بھی محسوس کرتا تھا کہ جس دین کی قوت نے عربوں کو ایک جھنڈے تلے جمع کر دیا ہے، اس کے کمزور ہوتے ہی عرب کے قبائل اپنے پھر ایک بار اندرونی خلفشار کا شکار ہو جائیں گے۔ چنانچہ کبھی کبھی اس کے دل سے غیر شعوری طور پر یہ دعا نکل جاتی تھی کہ کاش شام اور روم کی افواج عربوں کے خلاف پیش قدمی کا ارادہ ترک کر دیں۔ ایک شام آسم فسطینہ باغ میں بیٹھے تھے۔ ننا یونس ان کے پاس ایک چھوٹی سی کمان کے ساتھ تیر اندازی کی مشق کر رہا تھا۔ ایک نوکر بھاگتا ہوا آسم کے قریب پہنچا، اس نے ایک خط پیش کرتے ہوئے کہا، جناب یروشلم سے کلوڈیس کا ایلچی یہ خط لایا ہے۔ آسم نے خط کھول کر فسطینہ کو پیش کر دیا اور اس نے کچھ کہے بغیر پڑھنا شروع کر دیا۔ کلوڈیس نے لکھا تھا، میرے دوست، مسلمانوں کے عزائم کے متعلق ہمیں جو تازہ اطلاع ملی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا نبی 23,000 لشکر کے ساتھ تبوک پہنچ چکا ہے۔ یہ پیش قدمی اس قدر غیر متوقع تھی کہ ہم غسانیوں کی مدد کے لیے کوئی لشکر نہیں بھیج سکے۔ اس لشکر میں 10,000 سوار ہیں اور ہمیں معلوم ہوا ہے کہ سردار نے مسلمانوں کے قوت سے مروب ہو کر جزیہ دینا منظور کر لیا ہے اور مسلمانوں نے تبوک میں پڑاؤ ڈال لیا ہے، اور قرآن اور قرآن سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ شاید وہ تبوک سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے۔ لیکن ہمارے جاسوسوں نے یہ اطلاع دی ہے کہ مسلمانوں کی فوج کا ایک جری سالار چند راستوں کے ساتھ تبوک سے آگے نکل گیا ہے۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا چند دستوں کے ساتھ آگے تبوک سے نکل چکا ہے،
یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس کی منزل مقصود کیا ہے، تاہم مجھے یقین ہے کہ جو فوج تبوک سے آگے بڑھے گی اس کا ہر قدم تباہی کی طرف ہوگا۔ بہرحال ان کی جسارت قابل دید ہے۔ اگر میں تمہاری طرح عرب کا باشندہ ہوتا تو میرے دل میں یقیناً یہ جاننے کی خواہش پیدا ہوتی کہ مسلمانوں کے لشکر نے کس امید پر شام کا رخ کیا ہے اور اس کی کامیابی کے کیا امکانات ہیں۔ اگر عرب سے تمہاری دلچسپی یکسر ختم نہیں ہو گئی تو میری یہ خواہش ہے کہ تم تبوک سے ہو اور ہمارے پاس جاسوسوں کی کمی نہیں ہے اور ہمیں ہر آن خبر دیتے رہتے ہیں، لیکن ان کے پاس اس سوال کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں کہ عربوں کو اس ضرورت کی وجہ کیا ہے۔ اگر مسلمانوں کا لشکر تبوک سے واپس چلا گیا تو میری یہ خواہش ہوگی کہ تم یثرب سے ہو اور ہمیں وہاں کے پورے حالات کی اطلاع دو۔ ممکن ہے شام میں ہماری طاقت کے متعلق مسلمانوں کو تمہاری شہادت پہ یقین آ جائے اور ایک ایسی جنگ کی ابتدا نہ کرے جس کا نتیجہ ان کے لیے تباہی کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ کیسر اس حقیقت سے بے خبر نہیں ہے کہ مسلمانوں کی قوت میں آئے دن اضافہ ہو رہا ہے۔ ہماری فوج نقل و حرکت کا مقصد صرف ان لوگوں کو مرعوب کرنا ہے۔ رومی لشکر میں ایک ایسا عنصر موجود ہے جو کسی نئی جنگ کو پسند نہیں کرتا، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنی پوری تیاریوں کے باوجود تبوک کے محاذ کی طرف پیش قدمی کا فیصلہ نہیں کیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم عرب کے حالات سے غافل رہ سکتے ہیں۔ اگر تبوک میں جنگ چھڑ گئی تو مجھے اس قدر اپنی فتح کا یقین ہے، اس بات کا یقین ہے کہ عربوں کو پسپا کرنے کے بعد ہم صحرا کے آخری کونے تک ان کا پیچھا کریں گے، اور کیسر صرف ان مشیروں کی بات سنے گا جو لڑائی کو ایک کھیل سمجھتے ہیں۔ ممکن ہے کہ اب بھی میرا خط پہنچنے سے 2-4 دن بعد تمہیں یہ اطلاع مل جائے کہ جنگ شروع ہو چکی ہے اور ہم نے پہلے مارکے میں ہی مسلمانوں کو میلوں پیچھے دھکیل دیا ہے۔ اس صورت میں بھی مسلمانوں کے لیے ایک ایسے حقیقت پسند آدمی کے مشورے سوز سامند ہوں گے جو انہیں یہ سمجھا سکے کہ روم اور عرب کی جنگی وسائل کے درمیان کتنا فرق ہے، اور میرے خیال میں اس خدمت کے لیے کوئی اور تم سے زیادہ بہتر نہیں ہو سکتا۔ یہ باتیں میں نے رومی لشکر کے ایک افسر کی حیثیت سے لکھی ہیں، لیکن ایک انسان کی حیثیت سے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ شاید وہ روشنی جس کی تلاش میں تم اپنے گھر سے نکلے تھے تمہارے اپنے وطن سے نمودار ہو چکی ہے، اور انسانی تاریخ کا دور شروع ہو چکا ہے جس کے لیے فرمس جیسے لوگ چشم برا تھے۔ میرے نزدیک اس صورت میں بھی تمہارا وہاں جانا ضروری ہے، اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ میں عرب کے انقلاب کے متعلق تم سے زیادہ کسی اور کی گواہی پر یقین نہیں کر سکتا۔ تمہارے لیے تبوک میں مسلمانوں کے پڑاؤ تک رسائی حاصل کرنا مشکل نہیں ہوگا۔ تم چند دن ان کے ساتھ رہ کر یہ معلوم کر سکو گے کہ قدرت کا وہ کون سا موضع ہے جن کی بدولت عربوں کو دل سے روما کا عظیم سلطنت کا رعب ختم ہو گیا ہے۔ اگر یہ لوگ تبوک سے واپس چلے گئے تو بھی تمہارے لیے اپنے وطن میں داخل ہونا مشکل نہیں ہوگا۔ اگر دنیا کے حال اور مستقبل کے متعلق تمہاری دلچسپیاں ختم نہیں ہو گئی تو جلد از جلد یروشلم پہنچنے کی کوشش کرو۔ فقط تمہارا دوست کلوڈیس۔ فسینہ خط ختم کرنے کے بعد طالب نگاہوں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھنے لگی، اور تھوڑی دیر بعد جب اسے آسم کی خاموشی تکلیف دہ محسوس ہونے لگی تو اس نے دبی زبان میں پوچھا، کیا آپ وہاں جانا چاہتے ہیں؟ معلوم نہیں، آسم نے جواب دیا۔ فسینہ بولی، لیکن مجھے معلوم ہے۔ میں اس کے مغموم چہرے پہ ایک مسکراہٹ پھیلنے لگی۔ نہیں، تمہیں کیا معلوم ہے؟ یہی کہ آپ کسی دن وہاں ضرور جائیں گے، اور میں یہ نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے آپ اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش ترک کر دیں۔ میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ میں وہاں جانا میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے، فسینہ نے جواب دیا۔ آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں، میں آپ کے دل کا حال جانتی ہوں، اور میرے متعلق آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ میں آپ کا انتظار کر سکوں گی۔ بڑھاپے میں یہ انتظار میرے لیے زیادہ صبر آزما ہوگا، اس لیے میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ جلد جائیں اور جلد واپس آ جائیں۔ لیکن میں وہاں جا کر کیا کروں گا مجھے معلوم نہیں۔ میں صرف یہ جانتی ہوں کہ کسی دن آپ اچانک وہاں جانے کا فیصلہ کریں گے، اور میری التجائیں اور آنسو آپ کا راستہ نہیں روک سکیں گے، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں اپنی محبت کو آپ کے پاؤں کی زنجیر نہیں بننے دوں گی۔ میں زندگی کے سفر میں آپ کی رفیق ہوں، لیکن اس سفر کی منازل متعین کرنا آپ کا کام ہے۔ آسم نے پیار سے فسینہ کی تھوڑی پکڑ کر اسے اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا، لیکن اس وقت میری منزل میری نگاہوں کے سامنے ہے، اور اس وقت میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہی ہے کہ ان خوبصورت آنکھوں کی گہرائیوں میں گم ہو جاؤں اور کسی اور طرف نہ دیکھوں۔ فسینہ نے ہنستے ہوئے جواب دیا، اور میری آنکھوں کی گہرائی میں بھی شاید آپ وہ صحرا اور وہ نخلستان دیکھ سکیں جو آپ کی ساری دنیا سے زیادہ عزیز ہے۔ آسم نے جواب دیا، میں ان صحرا اور نخلستانوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ چکا ہوں۔
اب اگر میں وہاں گیا بھی تو وہاں مجھے ماضی کی تلخ یادوں کے سوا کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ آپ نے جس دن وطن چھوڑا تھا وہ اب درندوں کی شکارگاہ نہیں بلکہ انسانیت کی بلند ترین امیدوں کا مرکز بن چکا ہے۔ کلوڈیس کے اس خط کے بعد میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ جس زمین کے کانٹوں سے آپ کے پاؤں زخمی ہوئے تھے وہاں پھولوں کی مسکراہٹیں آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ جب آپ وہاں سے ہو کر واپس آئیں گے تو میں آپ کے منہ سے صرف یہ سننا پسند کروں گی کہ آپ نے کوئی ایسی جگہ تلاش کر لی ہے جہاں شہنشاہوں کی قباؤں میں محکومہ کے خون سے داغدار نہیں ہوتی، جہاں ایک انسان کے ہاتھ سے دوسرے انسان کی شاہراہ تک نہیں پہنچتی، اور جہاں ہمارے بیٹے کا مستقبل شام سے زیادہ محفوظ ہے۔ میں آپ کے لیے یہ سفر اس کے لیے بھی ضروری سمجھتی ہوں کہ عرب کے نبی اور اس پر ایمان لانے والوں کو قریب سے دیکھ کر آپ کی توقعات پوری نہ ہوئیں تو ہم اپنی زندگی کے باقی دن نسبتاً اطمینان کے ساتھ گزار سکیں گے اور مستقبل کے متعلق موہوم امیدیں آپ کو پریشان نہیں کریں گی۔ عصم رات کی طریقی صرف ان مسافروں کے لیے صبر آزما ہو سکتی ہے جنہیں طلوع سحر کی امید ہو۔ مجھے یقین ہے کہ اگر عرب کا انقلاب آپ کی نئی روشنی دکھانے سے قاصر رہا تو ہمارے لیے زندگی کی ان راتوں پر کنات کر لینا مشکل نہیں ہوگا جو ہمیں اس گھر کی چار دیواری کے اندر میسر ہے۔ پھر میں صبح و شام آپ کے مغموم نگاہوں کو خلا میں بھٹکتے ہوئے نہیں دیکھوں گی۔ پھر مجھے رات کے پچھلے پہر اس بات کا احساس پریشان نہیں کرے گا کہ میرا شوہر آرام کی نیند سونے کی بجائے کرب کی حالت میں کمرے سے باہر ٹہل رہا ہے۔ عاصم نے کہا، فسینہ، تم زندگی کا سب سے بڑا انعام ہو، اور اگر تم نے کبھی میری نگاہوں کی فضا میں بھٹکتے یا مجھے رات کے پچھلے پہر بے چین اور مضطرب دیکھا ہے تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ میں اس دنیا کو تمہارے لیے زیادہ مکمل، زیادہ پرامن اور زیادہ خوشحال دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے ماضی میں بے گناہوں کے خون کی ندیاں دیکھی ہیں، میں نے مظلوموں کے آنسوؤں کو خاک میں جذب ہوتے دیکھا ہے، میں نے بے بسوں کی چیخوں کے جواب میں ظالموں کے کہکے سنے، میں نے غلاموں کی ہڈیوں پر حکمرانوں کے اپنے عشرت قدے تعمیر کرتے دیکھا ہے، میں نے محبتوں کے پھولوں کو نفرت اور غرور کے جہنم کا ایندھن بنتے دیکھا ہے۔ اور میری زندگی میں ایک وقت ایسا بھی تھا جب میں یہ سب کچھ برداشت کر سکتا تھا، لیکن یونس کی دنیا کو میں اپنی دنیا سے مختلف دیکھنا چاہتا ہوں۔ کاش میں یونس کو ایسی دنیا تلاش کر سکوں جہاں ایک بے بس، کمزور اور مظلوم کے آنسوؤں سے پوری انسانیت کا ضمیر لرز اٹھے، جہاں ناداروں کی زبان فریاد کے لیے نہیں بلکہ تشکر کے لیے کھلتی ہوں۔ کاش عرب میں ایسی دنیا تعمیر ہو رہی ہو۔ فسینہ نے اچانک سوال کیا، آپ کب جانا چاہتے ہیں؟ عاصم نے جواب دیا، ابھی میں نے جانے کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کیا، لیکن تم خوشی سے اجازت دے رہی ہو تو میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ اگلی صبح عاصم گھوڑے پر سوار ہو کر سیر کے لیے نکلا، لیکن جلدی واپس آ گیا۔ فسینہ نے اسے دیکھتے ہی پوچھا، آپ اتنی جلدی واپس کیوں آ گئے؟ عاصم نے جواب دیا، میں نے گھر سے نکلتے ہی ایک ناقابل یقین خبر سنی ہے۔ مسلمانوں کی ایک فوج نے اچانک دومت الجندل پر حملہ کر کے وہاں کے سردار قیدر بن عبد المالک کو گرفتار اور اس کے بھائی کو قتل کر دیا ہے۔ یہ ناممکن ہے، میں فوج کے ایک ذمہ دار افسر سے اس خبر کی تصدیق کر چکا ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن مسلمانوں کی فوج اتنی زیادہ تھی کہ ہمارا لشکر ان کا راستہ نہیں روک سکا؟ ان کی تعداد 500 سواروں سے زیادہ نہ تھی، اور رومیوں کی کمک پہنچنے سے پہلے وہ قیدر کو گرفتار کر کے واپس جا چکے تھے۔ ایک رومی یہ کہہ رہا تھا کہ اگر یہ خبر درست ہے تو ہمیں یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ مسلمان ہوا میں اڑ کر دوما پہنچے تھے۔ اب کیا ہوگا؟ فسینہ نے سوال کیا۔ کچھ نہیں، رومیوں کا خیال ہے کہ ان کی فوجی نقل و حرکت مسلمانوں کو مروب کر دے گی، لیکن اب مسلمانوں نے عملاً یہ ثابت کر دیا ہے کہ جب چاہے شام کے کسی بھی شہر پر حملہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ کیسر کی توہین ہے اور رومی سے برداشت نہیں کریں گے۔ نوٹ، یہاں یہ میں بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک پہنچ کر حضرت خالد بن ولید کو دومت الجندل کی مہم پر روانہ کر دیا تھا۔ حضرت خالد کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ رومی لشکر کی حرکت میں آنے سے قبل اس مہم سے فارغ ہو کر وہ واپس جا چکا تھا۔ عاصم نے جواب دیا، یہ بھی ممکن ہے کہ ان واقعات کے بعد مسلمانوں کی قوت کے متعلق قیصر کے اندازے بدل جائیں اور وہ فوری جنگ کا ارادہ بدل دے۔ فسینہ نے کہا، نہیں، قیصر کو کلیسا کی خواہشات کا احترام کرنا پڑے گا، اور کلیسا کی خواہش یہ نہیں ہو سکتی کہ اہل عرب ایک کمزور اور ہمسایہ کی بجائے ایک طاقتور حریف کی حیثیت اختیار کر لے۔
مجھے یقین ہے کہ کیسر جوابی کارروائی میں زیادہ تاخیر سے کام نہیں لے گا۔ میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ عاصم نے جواب دیا، اگر تم سفر کے متعلق پوچھ رہی ہو تو میں نے ابھی کوئی ارادہ نہیں کیا۔ میرا خیال ہے کہ اگر عرب اور روم کے درمیان باقاعدہ جنگ شروع ہو گئی ہو تو میں وہاں نہ جا سکوں، اور کلوڈیس بھی مجھے وہاں جانے کا مشورہ نہیں دے گا۔ چند دن بعد اہل دمشق یہ خبر سن رہے تھے کہ لشکر اسلام تبوک سے واپس لوٹ گیا ہے، اور اس کے بعد عاصم یروشلم جانے کے ارادے کو اگلے دن، اگلے ہفتے اور اگلے مہینے پر ٹالتا رہا۔ کلوڈیس نے بھی اسے دوبارہ لکھنے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ قریباً 1 سال گزر گیا، اور اس عرصہ میں شام کی مشرقی سرحد سے کوئی ایسی خبر نہ آئی جو رومیوں کے لیے کسی تشویش کا باعث ہو سکتی تھی۔ تاہم اسلام کے ایک حیرت انگیز رفتار کے ساتھ جزیرہ نما عرب کے وسطوں کو اپنی آغوش میں لے رہا تھا، اور رومی جن کے نزدیک فرزندان صحرا کا اتحاد عرب کی تاریخ کا ایک ناقابل یقین واقعہ تھا، اس صورتحال سے غافل نہ تھے۔ ایک شام عاصم دمشق کے بازار میں گھومنے کے بعد گھر واپس آیا تو نوکر نے اسے بتایا کہ وہ اندر ایک مہمان آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ جلدی سے آگے بڑھا اور ایک کشادہ اور روشن کمرے کے قریب پہنچ کر اسے ایک منحوس آواز سنائی دی۔ او کلوڈیس، کلوڈیس کہتا ہوا اندر داخل ہوا۔ کلوڈیس یونس کو اپنی گود سے اتار کر اٹھا اور دونوں ایک دوسرے سے بغل گیر ہو گئے۔ تم کب آئے؟ تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ انطونیہ کیسی ہے؟ تمہارے بچے کیسے ہیں؟ تم انہیں ساتھ کیوں نہیں لائے؟ عاصم نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر دیے۔ وہ سب ٹھیک ہیں، اگر یہاں ٹھہرنے کا ارادہ ہوتا تو میں انہیں ضرور لاتا، لیکن میں الل صبح انطاکیہ جا رہا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ کیسر وہاں آ رہا ہے۔ ہاں، عرب کے حالات نے انہیں پھر ایک بار اپنے مشرقی علاقوں کی دیکھ بھال پر مجبور کر دیا ہے۔ عاصم نے کہا، مجھے افسوس ہے کہ تمہاری دعوت پر یروشلم نہ آ سکا۔ میں نے کئی بار سفر کا ارادہ کیا، لیکن اب شاید میں عمر کے اس حصے میں پہنچ چکا ہوں کہ جب کہ ایک انسان کی قوت عمل اس کے ارادوں کا ساتھ نہیں دیتی۔ آپ کہتے ہیں کہ عرب کے حالات نے کیسر کو انطاکیہ آنے پر مجبور کر دیا، لیکن میرا خیال ہے کہ تبوک سے واپسی کے بعد مسلمانوں کے ارادے بدل گئے ہیں۔ میں بھی یہی محسوس کرتا ہوں کہ اگر موتا کا حاکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی کو قتل کرنے کی غلطی نہ کرتا تو وہ شام کی سرحدوں کی طرف کبھی نہ دیکھتے۔ کلوڈیس نے کہا، میں مسلمانوں کے اذان کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ اسلام کے ساتھ عرب میں جو انقلاب رونما ہو رہا ہے وہ انسانی تاریخ کا ایک عظیم ترین موضوع ہے۔ موتا اور تبوک میں ان کے حملے ہمارے لیے کسی پریشانی کا باعث نہ تھے، لیکن اس امن کے چند مہینوں میں عرب کے جو کایا پلٹ ہوئی ہے وہ ہمارے لیے سرحدی لڑائی سے کہیں زیادہ تشویشناک ہے۔ پچھلے سال جب میں نے تمہیں یروشلم آنے اور وہاں سے تبوک یا اس سے آگے اپنے وطن کی سیاحت کی دعوت دی تھی تو مجھے یقین تھا کہ عرب کے تازہ حالات سنتے ہی تم سفر پر آمادہ ہو جاؤ گے۔ میں تمہیں رومی حکومت کے ایک جاسوس کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک ایسے انسان کی حیثیت سے وہاں بھیجنا چاہتا تھا جن کی گواہی پر مجھے یقین آ سکتا۔ موتا اور اس کے بعد تبوک پر مسلمانوں کے حملوں کی نسبت میرے لیے یہ بات کہیں زیادہ اہم تھی کہ اسلام نے شراب، جوئے اور سود کو حرام قرار دیا، اور اس کے باوجود عرب جوک در جوک یہ دین قبول کر رہے ہیں۔ اسلام نے چوری اور بدکاری کے لیے ہولناک سزائیں مقرر کی، اور عربوں کی تمام وہ بری عادات یکسر بدل گئی ہیں جن پر وہ صدیوں سے فخر کرتے چلے آ رہے تھے۔ مکہ میں قریش کی شکست کے بعد ہم یہ سوچتے تھے کہ عرب کے طویل العرض ان بتوں کی پوجا کرنے والے قبائل پوری شدت کے ساتھ اسلام کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے جو کعبہ کے اندر توڑ دیے گئے ہیں۔ ہمیں یہ بھی یقین تھا کہ عرب کے قبائلی عصمتیں انہیں ہمیشہ ایک ایسے دین کے خلاف اکساتی رہیں گی جس کا مقصد نسل اور خون کے امتیازات کو مٹانا ہے۔ پھر ہماری آخری امید یہ تھی کہ جب مسلمان مکہ سے آگے بڑھیں گے تو انہیں سینکڑوں قبائل کے متحد قوت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ان کا انجام اس ندی سے مختلف نہیں ہوگا جو بالآخر صحرا کی پیاسی ریت میں جذب ہو کر رہ جاتی ہے۔ لیکن گزشتہ 1 سال کے واقعات نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ عرب کے انقلاب کی وسعت اور گہرائی ہماری سمجھ سے بالا تھا۔ عرب سے آئے دن ہمیں صرف اس قسم کی اطلاعات ملتی ہیں کہ آج فلاں قبیلے کے وفد نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی، اور آج فلاں علاقے کے اتنے خاندان مسلمان ہو گئے۔ جو لوگ چند سال قبل اسلام کے مبلغین کو قتل کیا کرتے تھے اب اسلام کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بذات خود مدینہ جاتے ہیں، اور مجھے تمام قبائل کے نام یاد نہیں رہے، لیکن تم حیران ہو گئے کہ حضر موت اور یمن سے لے کر یمامہ تک تمام عرب کے بیشتر قبائل اسلام قبول کر چکے ہیں۔
قریش مکہ نے کافی مدت مقابلہ کرنے کے بعد اپنی شکست کا اعتراف کیا تھا، لیکن اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پورا عرب اس دین کی بے پناہ اخلاقی اور روحانی قوت کے سامنے ہتھیار ڈال چکا ہے۔ یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنے اسلاف کے بت توڑ رہے ہیں۔ اہل عرب پہلی بار ایک حکومت کے جھنڈے تلے متحد اور منظم ہو رہے ہیں، اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جب شہراء حیات کا یہ نیا قافلہ اپنی منزل کی طرف رخ کرے گا تو وہ روم اور ایران کی ساری سلطنتیں اس کے راستے کے گرد و غبار میں گم ہو کر رہ جائیں گی۔ کلوڈیس یہ کہہ کر خاموش ہو گیا، اور آسم اور فسطینہ دیر تک سکتہ کے عالم میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بالآخر آسم نے کہا، آپ مجھے دوبارہ اپنے وطن جانے کی دعوت دے رہے ہیں، اور مجھے ڈر ہے کہ اس دفعہ میں شاید انکار نہ کر سکوں۔ ابھی تک جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، پلیز میرا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ تک ہر ویڈیو بر وقت پہنچ سکے۔ کلوڈیس نے جواب دیا، آسم، اگر میں ایک عرب ہوتا اور تمہارے طرح وہاں کے حالات سے مایوس اور بد دل ہو کر نکلتا، اور پھر غریب الوطنی میں مجھے کوئی یہ مسردہ سناتا کہ جس زمین پر تم نے جہالت اور ظلم کی اندھیری اور بحری قوتوں کی ہولناکیاں دیکھی ہیں وہاں رحم، عدل اور انصاف کے چراغ روشن کیے جا رہے ہیں، تو میرے دل میں وہاں جانے کی خواہش ضرور بیدار ہوتی۔ حاسم، تم میرے دوست اور محسن ہو، تم نے مجھے موت کے جبڑوں سے نکالا تھا، اور میں اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے تمہیں قسطنطنیہ لے گیا تھا، لیکن آج میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ عرب کے متعلق جو کچھ میں نے سنا ہے صحیح ہے، تو زندگی کے جو تمام مسرتیں وہاں تمہارا انتظار کر رہی ہیں وہ شاید تمہیں کیسر کے ایوان میں نصیب نہ ہو۔ اگر خدا کو عرب کی حالت پر رحم آ گیا ہے اور وہاں اس کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تم وہاں جا کر اپنا دامن بڑھ لو۔ اگر عرب کے متعلق میری معلومات سراسر غلط نہیں تو میں پورے وثوق کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ تم وہاں جا کر واپس آنے کے بجائے فسطینہ اور یونس کو بھی وہیں بلا لو گے، اور اس کے بعد یہ ممکن ہے کہ زندگی میں ہماری ملاقات نہ ہو سکے، لیکن میرے لیے یہ اطمینان کافی ہوگا کہ تم اس دنیا میں اپنے صحیح مقام حاصل کر چکے ہو۔ آسم بولا، کلوڈیس، سچ کہوں کیا میرے متعلق تمہارے اضطراب کی وجہ یہ نہیں کہ تم میرے لیے دمشق کو غیر محفوظ سمجھتے ہو؟ کلوڈیس نے جواب دیا، میرے دوست، تم یہ جانتے ہو کہ تمہاری حفاظت کے لیے میں اپنی جان تک قربان کر سکتا ہوں، یہ میں جانتا ہوں، لیکن تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ کلوڈیس نے قدر توقف کے بعد کہا، اگر تم اس سوال کے جواب پر اس قدر مصر ہو تو سنو، میں ان لوگوں میں سے ہوں جو عرب کے ساتھ رومی حکومت کا تصادم ناگزیر سمجھتے ہیں، اور جب سے میں نے یہ سنا ہے کہ نجران کے تمام عیسائی قبائل مسلمان ہو چکے ہیں اور بعض غسانی روسا بھی اسلام کی طرف مائل ہیں، میرا یہ یقین اور پختہ ہو گیا ہے کہ کلیسا کے اکابر کیسر کو زیادہ دیر آرام سے نہیں بیٹھنے دیں گے، اور عیسائیت کی حفاظت کے لیے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اور مجھے یہ کہتے ہوئے ندامت محسوس ہوتی ہے کہ جب عرب اور شام کا معرکہ شروع ہوگا تو تم یہاں صرف ایک عرب کی حیثیت سے دیکھے اور پہچانے جاؤ گے۔ جن لوگوں نے فسطینہ کے نانا کو اس عظیم خدمات کے باوجود ایرانیوں کا طرفدار سمجھ کر موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، اور تمہاری خدمات کا لحاظ نہیں کریں گے، تمہارے خلاف عوام کو مشتعل کرنے کے لیے کسی موثق پادری کا یہ کہہ دینا کافی ہوگا کہ تم یشرب کے بسندے ہو اور تمہارے دلی ہمدردیاں مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ ان حالات میں رومی حکومت کو اپنی وفاداری کا ثبوت دینے کے لیے تم عربوں کے خلاف تلوار اٹھانے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ آسم، میں تمہیں اس امتحان سے بچانا چاہتا ہوں۔ میں یہ جانتا ہوں کہ تمہاری جنگ کسی دشمن کے خلاف نہیں بلکہ اپنے ضمیر کے خلاف ہوگی، اور میرے نزدیک تم ان لوگوں میں سے نہیں جو اپنے ضمیر کی موت کے بعد صرف اس بات پر قانع رہ سکتے ہیں کہ انہیں چند سال اور زندگی کی سانس لینے کی مہلت مل گئی۔ فسطینہ نے کلوڈیس سے مخاطب ہو کر کہا، آپ کا یہ خیال ہے کہ میں اس گھر کے بدلے اپنے شور کے ضمیر کی قربانی مانگوں گی تو آپ غلطی پر ہیں۔ خدا کی قسم، اگر اہل روم اتنے ناشکر گزار ہیں تو میں اسی وقت دمشق چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، میرے لیے سرائے کا ایک جھونپڑا زیادہ آرام دہ ہوگا۔ کلوڈیس نے جواب دیا، میری بہن، تم سین کی بیٹی ہو اور تمہارے لیے سمجھنا مشکل نہیں کہ جنگ کے وقت قوموں کی تقدیر ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آ جاتی ہے جو دوست اور دشمنوں میں تمیز نہیں کر سکتے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ جنگ شروع نہ ہو اور دمشق میں آپ کی ساری زندگی خیریت سے گزر جائے، لیکن یہ ممکن نہیں کہ جنگ شروع ہو جائے اور آسم اس سے الگ تھلگ رہ کر اس گھر کے اندر اطمینان کا سانس لے سکے۔ جنگ کے ایام میں کیسر کی رعایا جو فرد مسلمان کے خلاف تلوار اٹھانے میں پیش کرے گا اسے حکومت کلیسا کا دشمن سمجھا جائے گا۔ میری بات کا برا نہ مانے، میں اس وقت جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ دوستی کی تقاضوں سے مجبور ہو کر کہہ رہا ہوں۔ کلوڈیس یہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ آسم دیر تک سر جھکائے سوچتا رہا، بالآخر اس نے فسطینہ کی طرف دیکھا اور کہا، فسطینہ، ہم وہاں جا رہے ہیں،
ہم تینوں وہاں جا رہے ہیں، تم تیار ہو جاؤ، ہم تین دن کے اندر اندر یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ فسینہ نے جواب دیا، میں کل ہی روانہ ہونے کے لیے تیار ہوں۔ کلوڈیس نے کہا، نہیں عاصم، یہ بہتر ہوگا کہ میں انطاکیہ سے واپس چلا آ جاؤں اور اس کے بعد میں عرب کی سرحد تک تمہارے سفر کا انتظام کروں گا۔ آپ کب واپس آئیں گے؟ مجھے 10 دن سے زیادہ نہیں لگیں گے۔ فسینہ نے کہا، مجھے ڈر ہے کہ 10 دن بعد ان کا ارادہ بدل جائے گا۔ عاصم مسکرایا، میں اپنے لیے نہیں، یونس کے لیے جا رہا ہوں، اور اب اگر روم کی پوری فوج میرے راستے میں کھڑی ہو جائے تو میں اپنا ارادہ تبدیل نہیں کروں گا۔ قریباً 2 ماہ بعد ایک سپہر کے وقت عاصم اور فسینہ ایک کیلے کے سائے میں گھوڑے روک کر سامنے یثرب کی پہاڑیوں اور نخلستان کے مناظر دیکھ رہے تھے۔ یونس، جس کا چہرہ گرمی سے مرجھایا ہوا تھا، اپنے باپ کے ساتھ سوار تھا۔ اس نے پوچھا، ابا جان، یہ آپ کا شہر ہے؟ ہاں بیٹا۔ پھر آپ رک کیوں گئے؟ مجھے پیاس لگ رہی ہے۔ گھبراؤ نہیں بیٹا، ہم ابھی وہاں پہنچ جائیں گے۔ عاصم نے یہ کہہ کر گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ تھوڑی دیر بعد یونس نے پوچھا، ابا جان، وہاں پانی مل جائے گا نا؟ ہاں بیٹا، وہاں تمہارے لیے کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے چلتے رہے۔ عاصم کے دل کی گہرائیوں سے ماضی کی انگنت یادیں اب ابھر رہی تھی، اور وہ نمی جو اس نے یثرب کی پہلی جھلک دیکھتے وقت اپنی آنکھوں میں محسوس کی تھی، باتدریج آنسوؤں میں تبدیل ہو رہی تھی۔ جب وہ ایک نخلستان کے قریب سے گزر رہے تھے تو عاصم نے مڑ کر فسینہ کی طرف دیکھا اور اپنا گھوڑا روک کر کہا، فسینہ، یہ سمیرہ کا گھر ہے، اب شاید وہاں مجھے پہچاننے والا کوئی نہ ہو۔ یونس نے سوال کیا، ابا جان، یہاں کے لوگ کسی کو پہچانے بغیر پانی نہیں دیتے؟ نہیں بیٹا، اس گھر کے مکین پانی مانگنے والوں کو دودھ پیش کیا کرتے ہیں۔ عاصم یہ کہہ کر تھوڑی دیر کے لیے ماضی کی وسطوں میں کھو گیا۔ فسینہ نے سوال کیا، آپ وہاں جانا چاہتے ہیں؟ عاصم نے جواب دیا، ہاں، یہ گھر میرے لیے اپنے گھر سے کم اہمیت نہیں رکھتا۔ نعمان کا حال معلوم لیے بغیر وہاں سے گزر جانا مجھے کافی صبر آزما محسوس ہوتا ہے۔ ابا جان، نعمان کون ہے؟ یونس نے سوال کیا۔ وہ میرا دوست تھا بیٹا۔ تو پھر آپ میرے لیے پانی کیوں نہیں منگواتے؟ ایک لڑکا جس کی عمر 10 سال کے لگ بھگ معلوم ہوتی تھی باغ سے نمودار ہوا۔ اس نے کہا، آپ کو پانی چاہیے؟ ہاں، عاصم نے جواب دیا۔ تم اس گھر میں رہتے ہو؟ ہاں۔ تمہارا کیا نام ہے؟ میرا نام عبداللہ ہے۔ تم نعمان کو جانتے ہو؟ وہ میرے ابا جان ہیں۔ آئیں، اندر آئیں۔ عبداللہ نے یہ کہہ کر عاصم کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی۔ عاصم نے یونس کو بازو سے پکڑ کر نیچے اتارتے ہوئے کہا، تم اپنے اس ننھے مہمان کو پانی پلا دو۔ آپ کو ہمارا مہمان بننا پسند نہیں؟ نہیں، اس وقت ہم آگے جا رہے ہیں، تم اسے جلدی لے آؤ۔ بہت اچھا۔ عبداللہ نے یہ کہہ کر یونس کا ہاتھ پکڑ لیا اور وہ باغ میں غائب ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئے تو ان کے ساتھ ایک خوش وضع آدمی تھا۔ عاصم اسے دیکھتے ہی گھوڑے سے اتر پڑا۔ نودار نے کہا، میرے بیٹے کو یہ شکایت ہے کہ معزز مسافر پیاس کے باوجود گھر میں پاؤں رکھنا پسند نہیں کرتے۔ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ ہم بہت دور سے آئے ہیں۔ میرا بیٹا یہ بھی کہتا ہے کہ آپ کو میرا نام معلوم ہے، اور اگر یہ درست ہے تو آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ میرے گھر کا دروازہ مہمانوں کے لیے ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ عاصم نے کہا، مجھے معلوم ہے کہ اس گھر کے مقیم اپنے دشمنوں سے بھی نفرت نہیں کرتے۔ اور اس کے ساتھ اس کی آنکھوں میں آنسو منڈائے۔ یونس نے شکایت کے لہجے میں کہا، ہاں ابا جان، میں نے پانی مانگا تھا اور یہ مجھے زبردستی دودھ پلانا چاہتے ہیں۔ عاصم کی قوت ضبط جواب دے چکی تھی۔ اس نے کہا، نعمان، تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ وہ ایک سانے سکتے کے عالم میں کھڑا رہا اور پھر آسم کہتا ہوا اس کے ساتھ لپٹ گیا۔ میرے دوست، میرے بھائی، تم کہاں تھے؟ میں اور سالم تمہاری تلاش میں عرب و عجم کی خاک چھان چکے ہیں، اور اب تم میرے گھر کے دروازے سے باہر کھڑے ہو۔ نعمان کی آنکھوں میں آنسو اور چہرے پر مسکراہٹیں تھیں۔ اچانک وہ عاصم کو چھوڑ کر فسطینہ کی طرف متوجہ ہوا۔ عاصم نے کہا، نعمان، یہ میری بیوی ہے، آئیے۔ نعمان نے یہ کہہ کر فسطینہ کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی۔ عبداللہ نے عاصم کا گھوڑا سنبھال لیا اور وہ اس کے باغ کے اندر داخل ہوئے، جو عاصم کو اپنی جوانی کی امنگوں کا قبرستان محسوس ہوتا تھا۔ نعمان نے کہا، اگر آپ تھوڑی دیر پہلے آتے تو سالم سے یہی ملاقات ہو جاتی۔ عاصم نے پوچھا، سعد کیسی ہے؟ وہ بالکل ٹھیک ہے،
عباد زندہ ہے؟ نہیں، وہ آپ کے جانے سے 2 سال بعد فوت ہو گیا تھا۔ مرنے سے قبل اس کا آخری کارنامہ یہ تھا کہ اس نے شمون کو قتل کر دیا تھا۔ باغ عبور کرنے کے بعد وہ مکان کے صحن میں داخل ہوئے۔ وہاں ایک عورت اونٹ کاٹ رہی تھی اور ایک کمسن بچی اس کے قریب بیٹھی ہوئی تھی۔ اور نعمان کے ساتھ ایک اجنبی کو دیکھ کر جلدی سے اٹھی اور بھاگتی ہوئی کمرے کے اندر چلی گئی، اور ایک نوکر گھوڑا لے کر استبل کی طرف چلا گیا۔ یہ سب کھلی ہوا میں ایک چٹائی پر بیٹھ گئے۔ نعمان نے انہیں پانی پلایا اور پھر عبداللہ سے کہا، بیٹا تم سالم کو بلا لاؤ۔ عاصم نے کہا، میں اپنے خاندان میں سب سے پہلے سعد کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ میں خود چلا جاؤں۔ نعمان نے کہا، سعد بھی یہیں آ جائے گی۔ عاصم نے کہا، یہ بات مجھے ناقابل یقین معلوم ہوتی ہے۔ اب آپ کے گھرانے کا کوئی فرد اس گھر کے لیے اجنبی نہیں، میں ابھی آتا ہوں۔ نعمان یہ کہہ کر مکان کے اندر چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو اس کی بیوی جو چرخہ چھوڑ کر اندر چلی گئی تھی اس کے ساتھ تھی۔ عاصم نے اپنے دل میں خوشگوار دھڑکنیں محسوس کی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنی بیوی کو پریشان دیکھ کر نعمان نے کہا، سعد تم نہیں جانتے یہ کون ہے؟ آج کی قسط کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں۔